بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. سامعین کرام، جیسا کہ اس سے پہلے کے درس میں نے تمہیداً یہ بات بیان کی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یا آپ کی ذات سے متعلق کچھ ایسی خصوصیات لوگ بیان کرتے ہیں جن کا تعلق حقیقت سے نہیں بلکہ غلو سے ہے. یعنی بالفاظ دیگر ہم نے جہاں قرآن حدیث سے ثابت شدہ خصائص نبوی، خصائص المصطفیٰ کو جانا، وہاں اب اس بات کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ خصوصیات جو خصوصیات رسول کے طور پر بیان تو کی جاتی ہیں، لیکن وہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات نہیں ہیں. چنانچہ عنوان ہے اختصاص النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند الغلاۃ. غلو کرنے والوں کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اختصاص، آپ کی یہ خصوصیت کہ انہو اول النبیین فی الخلق، کہ پیدائش کے معاملے میں، پیدا ہونے کے معاملے میں آپ تمام نبیوں میں سب سے پہلے ہیں. وانہو مرسل الی جمیع الانبیاء و اممہم، اور یہ کہ آپ تمام انبیاء اور ان کی امتوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. یہ اہل غلو کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بیان اور دعویٰ ہے کہ آپ کی یہ خصوصیت ہے. لیکن جیسا کہ ہمارے عنوان سے ہی ظاہر ہے کہ یہ غلو کرنے والوں کے نزدیک ہے. اہل اعتدال، قرآن و حدیث کی صحیح دلیلوں پر اعتماد کرنے والوں کے نزدیک آپ کی یہ خصوصیت صحیح نہیں ہے، ثابت نہیں ہے. چنانچہ اس ضمن میں خود قدر تفصیل پیش کرتے ہوئے صاحب کتاب بیان کر رہے ہیں کہ ائمہ غلات، غلو کرنے والوں کے امام، ان کے بھی امام ہیں، بزرگان ہیں، تو غلو کرنے والوں کے ائمہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے پہلے پیدا کیے گئے. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خلق قبل الانبیاء وانہ نبئ منذ ذلک الوقت. اور جب آپ کو تمام نبیوں سے پہلے، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام سے پہلے بھی پیدا کر دیا گیا، تو اسی وقت سے آپ کو نبوت عطا کر دی گئی، نبی بنا دیا گیا. آگے کہہ رہے ہیں اور یہ بھی دعویٰ اور عقیدہ ہے ان کا کہ وَأَنَّهُ مُرْسَلٌ إِلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَأُمَمِهِمْ، جیسا کہ عنوان میں ہے کہ آپ کو تمام انبیاء کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا اور ان انبیاء کی امتوں کی طرف بھی. فَمِمَّنْ قَالَ بِذَلِكَ، اور جن لوگوں نے یہ بات کہی ہے، جو اس بات کے قائل ہیں، یہ دعویٰ جو کیا گیا یا آپ کے تعلق سے جو خصوصیت بیان کی گئی، اس کے ماننے والے لوگوں میں بہت سارے لوگ ہیں. تو ان میں سے جو نمایاں نام ہے، پہلے نمبر پر ذکر کیا ابن عربی کا، الفتوحات المکیہ. ملاحظہ فرمائیں کہ یہ ابن عربی حضرت جن کو صوفیہ شیخ اکبر کہتے ہیں، اور ہمارے یہاں بھی ارد گرد میں جو لوگ دیوبندی، بریلوی اور اس قسم کے دوسرے مسلک کے ماننے والے ہیں، بعض تقلیدی، وہ ابن عربی کو تصوف کا ایک بڑا امام مانتے ہیں. جبکہ اس کی کتاب الفتوحات المکیہ فصوص الحکم، ان کو آپ پڑھیں تو ان میں شرکیات اور کفریات بھری پڑی ہے. لہذا یہ عقیدہ دیکھیے، یہ عین ممکن تھا اور کہ یہ بات اس کی طرف لوٹے. چنانچہ ابن عربی اس کے قائل ہیں. اسی طرح ابو الحسن السبکی، بڑے مشہور شخصیت ہیں ابو الحسن السبکی، ان اپنی کتاب التعظیم والمنہ، یہ امام سیوطی کی کتاب سے نقل کرتے ہوئے انہوں نے بیان کیا. والسیوطی، امام سیوطی، سیوطی نے سے امام سبکی کا یہ قول منقول انہوں نے کیا، نقل کیا ان کی کتاب کے حوالے سے. اسی طریقے سے سیوطی بھی یہ مانتے ہیں. اسی طرح محمد ابن عبد الباری الاحدل، الاحدل شرح انموذج اللبیب فی خصائص الحبیب للسیوطی، یہ امام سیوطی کی کتاب کی شرح کرنے والی شخصیت ہے، عبد الباری الاحدل، یہ بھی اس کو مانتے ہیں. اب یہ جو انہوں نے عقیدہ تراشا مانا اور ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ غلو پر مبنی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو عقیدہ اختیار کرنے والے لوگ ہیں، ان کے پاس کچھ استدلالات ہیں، تو اب اس کا جائزہ لے رہے ہیں سرسری سا. چنانچہ انہوں نے کہا کہ وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِالْأَدِلَّةِ الْآتِيَةِ،
اس بارے میں انہوں نے یہ جو عقیدہ تراشا خراشا مانا، اس بارے میں انہوں نے آنے والی ان دلیلوں سے استدلال کیا۔ پہلی دلیل، اخرج ابو نعیم فی الدلائل بسندہ من روایت ابی ہریرہ۔ ابو نعیم الاصبہانی کی کتاب ہے دلائل النبوہ، اس کے صفحہ نمبر 11-12 میں یہ روایت ہے جس سے ان لوگوں نے استدلال کیا۔ وہ اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ روایت نقل کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نوح، کہ اور جب ہم نے نبیوں سے ان کا عہد و پیمان لیا، تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے عہد و میثاق، عہد و پیمان لیا، ومن کا اور آپ سے بھی لیا، ومن نوح اور نوح علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی لیا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 میں یہ ارشاد ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان الہی کے بارے میں کہا، آپ کہہ رہے ہیں اس روایت کے مطابق، کنت اول الانبیاء فی الخلق وآخرہم فی البعث، میں انبیاء میں پیدائش میں کے اعتبار سے پیدا کیے جانے میں سب سے پہلے تھا، اور بعث اور رسول بنا کر بھیجے جانے میں سب سے آخر ہوں۔ تو رسول بنا کر مجھے سب سے آخر میں بھیجا گیا نبیوں کے سلسلے اور کڑی میں، لیکن پیدائش میں میں تمام انبیاء سے پہلے پیدا کیا گیا ہوں۔ یہ جیسا کہ انہوں نے کہا، ابو نعیم اصبہانی رحمہ اللہ نے دلائل النبوہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً یہ روایت نقل کی۔ اب صاحب کتاب یہاں کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث کی سند کو دیکھتے ہوئے ہم جب اس پر غور کرتے ہیں تو اس کی سند میں کئی علتیں پاتے ہیں۔ اس حدیث کو نجدہ وبالنظر الی سند ھذا الحدیث، اس حدیث کی طرف دیکھنے میں نجدہ ہم اسے پاتے ہیں معلن بالعلل الآتیہ، کہ اس میں آنے والی علتیں پائی جاتی ہیں۔ اب ان علتوں کو انہوں نے تھوڑا تفصیل سے بیان کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر میں یہ تفصیل پیش کروں تو سننے سامعین کے لیے یہ اکتا دینے والی ہوگی۔ بس 2 لفظوں میں، اس میں حسن البصری کا عنعنہ ہے، یہ مدلس راوی تھے اور تیسرے درجے کے مدلس راوی ہیں۔ دوسرے راوی قتادہ بن دعامہ السدوسی ہیں، یہ بھی تدلیس میں مشہور ہیں، ان کی بھی عن سے روایت ہے۔ مدلس راوی اگر عن سے روایت کرتا ہے تو عموماً وہ غیر مقبول ہوتی ہے اور بعض شرائط کے ساتھ بعض حالات میں قبول کی جاتی ہے، لیکن یہاں ان کا عنعنہ ہے۔ تیسرے نمبر پر سعید بن بشیر ایک راوی ہیں اس حدیث میں، ان کے تعلق سے یحییٰ بن معین، امام نسائی، امام بخاری، ابن حبان، ذہبی ان لوگوں کے اقوال کو اور بعض محدثین کے اقوال کو، ابن حبان وغیرہ کے اقوال کو انہوں نے نقل کیا کہ وہ قابل حجت راوی ہے ہی نہیں، وہ ضعیف ہے۔ لوگوں نے اس کے حفظ کے تعلق سے کلام کیا ہے اور قتادہ سے یہ منکرات کو روایت کرتا ہے۔ اور پھر اس حدیث کے سلسلے میں جو ہم یہاں زیر بحث ہے، اس کے بارے میں امام ذہبی نے خود سعید بن بشیر اس حدیث کے ایک راوی کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ کنت اول النبیین فی الخلق، یہ والی حدیث کی طرف اشارہ کر کے امام ذہبی نے کہا کہ ھذا من غرائبہ، یہ اس حدیث کا بیان کرنا، نقل اور روایت کرنا اس کے غرائب میں سے ہے، یعنی عجیب و غریب چیزوں میں سے ہے۔ مطلب یہ حدیث کوئی جانی پہچانی یا صحیح اور قابل قبول نہیں ہے، اشارہ ہے اس بات کی طرف۔ فعلیہ، اب نتیجہ کہہ رہے ہیں، وعلیہ فالحدیث ضعیف لا تقوم بہ حجہ، اس بنیاد پر انہوں نے تھوڑی سی جو تفصیل بیان کی اور میں نے اس کا سرسری سے ذکر کیا، اس بنیاد پر مجموعی طور پر نتیجہ کیا نکلا کہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے، جو کہ ایسی ضعیف جس کے ذریعے سے حجت قائم نہیں ہو سکتی، قابل حجت، قابل استدلال یہ حدیث ہے ہی نہیں۔ اور پھر عقیدے کے باب میں ایسی حدیث سے استدلال کیا جائے جو سرے سے حدیث کہلانے کے لائق نہ ہو، جس حدیث کے بارے میں محدثین ضعیف کہتے ہیں۔ آپ پڑھیے مقدمہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس میں تفصیل سے دلیلوں کے ذریعے سے یہ بیان کیا کہ اگر کوئی حدیث من گھڑت اور موضوع ہے یا ضعیف ہے، ضعیف مقبول اور ضعیف غیر مقبول کی تفریق ابتدائی دور کے محدثین کیا کرتے تھے، تو آج کے زمانے میں جو ضعیف مقبول ہے وہ حسن درجے کی ہے، یعنی ایک حدیث کے اندر صحیح حدیث ہونے کے سارے شرائط اور وہ تقاضے پائے جاتے ہوں، صرف اس کے راوی کے اندر جو تام و ضبط یعنی حافظے کا قوی اور مکمل ہونا یہ شرط ہے،
اس میں تھوڑی سی کمی ہو، معمولی کمی، بہت زیادہ نہیں، تو ایسی صورت میں حدیث صحت کے درجے سے، صحیح ہونے کے درجے سے کم ہو کر حسن کے درجے پر آ جاتی ہے۔ اور یہ تھوڑا سا ضعف جو ہے، ضعف ہونے کے باوجود حدیث کو غیر مقبول نہیں بناتی۔ لیکن اگر اس میں ضعف شدید ہو، یعنی حافظہ شدت سے کمزور ہو، یا دوسری صحت کی کوئی شرط معدوم ہو، کمزور ہو، اور اس بنیاد پر جب حدیث ضعیف ہوتی ہے تو وہ حدیث اس لائق نہیں ہوتی۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے کہا کہ کوئی بندہ اسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرے۔ اگر ضعیف اور موضوع حدیث کی نسبت آپ، ہم یا کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتا ہے تو گویا وہ اس وعید کا شکار ہوتا ہے، اس وعید کی زد میں آتا ہے امام مسلم اور دوسرے محدثین کے مطابق کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اب اگر یہ حدیث ضعیف ہے اور آپ اس کو بیان کر رہے ہیں، اس کو بیان کر کے آپ عقیدہ نہ صرف خود اختیار کر رہے ہیں، لوگوں کو بھی اس کو اختیار کرنے پر مجبور کر رہے ہیں، تو اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے اور آپ بیان کر رہے ہیں تو آپ کا ٹھکانہ جہنم۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر بغیر جانے کوئی بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یا نہیں ہے، لوگوں سے سنا اور سنا کر آپ بیان کرنے لگے، تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی کے جھوٹ کے لیے یہ کافی ہے کہ ہر وہ بات بیان کر دے جو اس نے سنا۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص جھوٹی حدیث کو بیان کرتا ہے، سن کر لوگوں کے آگے بڑھا دیتا ہے بغیر تحقیق اور وضاحت کے جانے، ہاں یہ میں وضاحتاً کہہ رہا ہوں، اگر وہ سنتا ہے اور بیان کر دیتا ہے اور وہ حدیث جھوٹی ہے تو وہ ان جھوٹوں میں سے ایک شمار کیا جائے گا۔ یعنی کوئی یہ بہانہ نہ کرے کہ بھائی اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے تو کہا ہے کہ جان بوجھ کر جھوٹی حدیث بیان کرے، ہمیں کیا پتا کہ یہ حدیث جھوٹی ہے یا سچی ہے۔ اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ کو بیان کرنے کا حق بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کوئی بات کا بیان کر دینا معمولی بات ہے؟ اللہ اور رسول کا نام لے کر کوئی بات بیان کرنا چھوٹی بات ہے؟ جی نہیں۔ آپ جب اللہ اور رسول کے نام سے کوئی بات بیان کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، اور اسے اللہ اور رسول کی بات مان کر جو عام یا جاہل آدمی قبول کرے گا وہ اسے دین سمجھے گا۔ تو اللہ اور رسول کی باتیں دین ہیں، ہاں اس سے شریعت اور احکامات ثابت ہوتے ہیں۔ اب اگر وہ موضوع من گھڑت ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ رسول کا کلام ہے ہی نہیں، ضعیف ہے، ضعیف جدہ ہے، تو تب بھی یہی بات ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ ہاں اب حاصل کلام یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور ایسی ضعیف ہے کہ اس سے حجت نہیں پکڑی جا سکتی، حجت کے لائق نہیں ہے۔ وَمِن مَنْ قَالَ بِضَعْفِهِ الْأَلْبَانِي، یہاں شیخ نے کہا کہ جن لوگوں نے اس حدیث کے ضعیف ہونے کا حکم لگایا ہے اور ضعیف اور ناقابل حجت کہا ہے، اس میں سے شیخ الالبانی رحمہ اللہ بھی ہیں، جنہوں نے السلسلۃ الضعیفہ جلد دوم میں 115 نمبر کے صفحے پر اسے بیان کیا۔ ہاں اب یہ پہلی دلیل کا ان کے حال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو روایت میں کہا گیا کنت اول الانبیاء فی الخلق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر کے روایت بیان کی جا رہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں سب سے انبیاء میں سب سے پہلے پیدا کیا گیا، پیدا ہونے والوں میں سب سے پہلا ہوں، اور تمام رسولوں اور ان کی امتوں کی طرف معاف کیجیے وآخرہم فی البعث، اور سب سے آخر میں بعث اور بھیجے جانے کے، رسول بنا کر دنیا میں بھیجے جانے کے اعتبار سے سب سے آخر۔ اس روایت کو یہ ہم نے جان لیا کہ یہ روایت قابل حجت ہے ہی نہیں، ضعیف ہے۔ دلیلہم الثانی، ان کی دوسری دلیل اپنے اس عقیدے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیت جو آپ کی خصوصیت ثابت نہیں ہے بیان کرنے کے سلسلے میں دوسری دلیل دیتے ہیں حدیث و میسرۃ الفجر۔ یہ میسرۃ الفجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضرت میسرہ الفجر کہ میں نے کہا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، قلت یا رسول اللہ متی کتبت نبیا۔ بہت غور سے حدیث کا لفظ توجہ سے سنیں۔ ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو نبی کب لکھا گیا؟ متی کتبت، کب لکھا گیا آپ کو نبی؟ قال، آپ نے فرمایا وآدم علیہ السلام بین الروح والجسد، اس وقت جبکہ آدم روح اور جسم کے بیچ تھے۔
جبکہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام روح اور جسم کے بیج تھے. یہ مسند احمد کی روایت ہے. اسی طریقے سے حضرت عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی عبداللہ لخاتم النبیین، میں اللہ کا بندہ، نبیوں کو ختم کر دینے والا ہوں، خاتم النبیین ہوں. خاتم کا معنی اس سے پہلے ہم جان چکے ہیں، ایک مہر کا بھی ہوتا ہے، اور اگر خاتم پڑھیں تو ختم کرنے والا. مہر بھی کوئی اگر بادشاہ یا ذمہ دار، ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ اپنی تحریر کو بیچتا ہے اور مہر لگاتا ہے، تو تحریر کے اخیر میں مہر لگاتا ہے. یہ سب سے آخری چیز ہوتی ہے. مہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس کے آگے کوئی تحریر ہوگی تو وہ بادشاہ کی یا لکھنے والے کی نہیں ہے، صاحب مہر کی نہیں ہے، وہ جعلی ہے، بناوٹی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے مہر ہے، خاتم النبیین ہے. آپ کی مہر لگ جانے کے بعد اب اگر کوئی دعوی نبوت کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، وحی کے نزول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو جھوٹا ہے. خیر، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں عبداللہ ہوں اور خاتم النبیین ہوں. بعض روایتوں میں ہے انی مکتوب عند اللہ خاتم النبیین او کما ورد فی الحدیث، کہ میں اللہ کے پاس خاتم النبیین لکھا ہوا تھا، لکھا گیا. مکتوب یہاں پہلی روایت میں کہا متا کتبت نبیًا، آپ کو نبی کب لکھا گیا، اور یہاں کہا گیا کہ میں اللہ کا بندہ خاتم النبیین ہوں. اور میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ یہ روایت بھی وارد ہے کہ میں اللہ کے پاس خاتم النبیین لکھا گیا تھا. وآدم لمنجدل فی طینتہ، اس حالت میں کہ آدم اپنی مٹی یعنی گارے کی شکل میں پڑے ہوئے تھے. منجدل، ان جدلہ کا معنی ہوتا ہے انسرا، کسی چیز کا زمین پر پڑا ہوا ہونا، گرا ہوا نہ، رکھا ہوا ہونا. تو اسی سے معنی مراد ہم کر لیں کہ ابھی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی بناوٹ اور پتلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترکیب دیا، اور وہ مٹی گارے کی شکل میں کیا ہے موجود تھے آدم علیہ السلام. اس وقت میں اللہ کے پاس خاتم النبیین تھا، یعنی لکھا ہوا. یہاں انہوں نے ڈیش ڈیش کر کے حدیث کا اتنا ہی ٹکڑا نقل کیا. اسی حدیث میں آگے بیان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ میں ابراہیم کی دعوت دعا ہوں، جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبہ کی تعمیر کے کرتے ہوئے دعا فرمائی تھی. ربنا، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ پروردگار یہ جو شہر، یہ جو میں کعبہ اور حرم کی تعمیر کر رہا ہوں، اس کو امن والا شہر بنا، اور وہ دعائیں ہیں نا، تو اسی میں آپ نے دعا کی کہ ان میں ایک رسول انہی کے درمیان سے تو مبعوث کر، جو ان کو الکتاب الحکمہ کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ کرے. سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دعا ہے. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا کی وہ میں ہی ہوں، اور حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں. یہ چیزیں اس میں بیان کی گئی ہے. اور پھر آپ نے اپنی ولادت سے متعلق کچھ چیزوں کو جو بیان کیا کہ والدہ میری جب مجھ کو جنم دیا تو ایسا ایسا معاملہ ہوگا. یہ پوری روایت بیان کی گئی. اس میں بعض روایتوں پر جو کلام کیا گیا ہے کہ کچھ لوگوں نے صحیح کہا، خاص طور سے مسند احمد کی روایت کو، بعض نے حسن کہا، بعض نے ضعیف کہا. ہم اسے حسن مقبول مان لیتے ہیں. لیکن آگے کہہ رہے ہیں ہذان الحدیثان، ان دونوں حدیثوں سے یہ حضرات اس بات پر دلیل پکڑتے ہیں کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدم جب روح اور جسم کے بیچ تھے، آدم کو جب ابھی گارا کی شکل میں بنایا جا رہا تھا، اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور خاتم النبیین لکھا جا چکا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا اسی وقت. اب آگے آپ دیکھیے، شیخ کہتے ہیں صاحب کتاب کہ ہذان الحدیثان لا یدلان علی مراد القوم، یہ دونوں حدیثیں اس قوم یعنی جو لوگ غلو کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں ان روایات سے کہ آپ تمام انبیاء سے پہلے پیدا ہوئے اور تمام انبیاء کی قوموں میں بھیجے گئے، تو کہا کہ یہ ان کی مراد ان حدیثوں سے ثابت ہوتی ہی نہیں، ان حدیثوں کا یہ معنی بنتا ہی نہیں جو یہ چاہتے ہیں بیان کرنا. بل یدلان علی الکتابۃ، بلکہ یہ دونوں حدیثیں اللہ کی جانب سے لکھنے اور لکھے جانے کا پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا یہ چیز طے کر دی، نوشتہ تقدیر میں پہلے سے لکھ دی تھی. اے انہ کتب نبیا وآدم بین الروح والجسد، اور وہ معنی کیا بنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی لکھا جا چکا تھا، لکھا جا چکا تھا اس وقت بھی
جبکہ اس وقت بھی لکھ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے جبکہ آپ آدم علیہ السلام روح اور جسم کے بیچ تھے. آپ کو آدم کی شکل میں جو ہے پورے طریقے سے وجود نہیں دیا گیا تھا. وقد جاء فی الحدیث الاول التصریح بذلک. اب کہہ رہے ہیں کہ حدیث اول میں جو حضرت میسرہ الفجر کی حدیث ہے اس میں اس بات کی صراحت آئی ہے. اس بات کی صراحت آئی ہے کہ اللہ کے رسول سے صحابی رسول نے کیا پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم, کیا پوچھا کہ آپ کو نبی کب لکھا گیا تھا. یہاں یہ نہیں پوچھا تھا کہ آپ کو نبی بنا کر کب پیدا کیا گیا یا کب پیدا کیا گیا تھا. یہ آپ سے سوال نہیں ہوا تھا. آپ کو نبی کب لکھا گیا تھا. تو یہ صراحت اس حدیث میں موجود ہے. اور اسی طریقے سے یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کے موافق بھی ہے. یہاں آگے جو ان کی عبارتیں بیان کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا اشارہ کروں کہ بعض اہل علم نے یہ بحث کی کہ اس حدیث میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذکر کرنا کہ اس وقت مجھے لکھ دیا گیا تھا, یہ خصوصیت کے ساتھ آدم کی تخلیق کے درمیان یا تخلیق کے پیریڈ میں آپ کا خاتم النبیین لکھا جانا, اس کا تذکرہ کرنا کیا معنی رکھتا ہے. تو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور بعض دیگر علماء نے اس کی کئی انداز میں توجیحات فرمائی اور یہ بیان کیا کہ قرآن حدیث کے بیانات کو اگر آپ دیکھیں تو بعض چیزوں کو خصوصیت کے ساتھ کسی خاص مقام پر تذکرہ کرنے میں ان کی کئی حکمتیں اور معنویتیں ہوتی ہیں. ہاں, کبھی کبھی کچھ واقعات کے سلسلے میں ایک واقعہ جو بعد میں ہونے والا ہے, جو بعد میں ہوا اس کا پہلے تذکرہ کیا جاتا ہے اور جو پہلے ہوا اس کا بعد میں ذکر کیا جاتا ہے. ان مقامات پر اس کی حکمتیں ہوتی ہیں. اب میں اگر اس کی مثالیں بیان کروں تو ہمارے درس کا وقت اسی میں چلا جائے گا. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ اور دوسرے لوگوں نے اس کی قرآن مجید میں کئی مثالیں بیان کی کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پہلے بیان کر دی, غیب کر ایمان کا تذکرہ پہلے کیا اور اس کی تفصیل بعد میں بیان کی. کیوں؟ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کا معاملہ مضبوط ہو, جو غیب پر ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کی بات اطاعت و فرمانبرداری کے اعتبار سے بندہ قبول کر لے. اس کے بعد جو ہے وہ دیگر جو غیبیات سے متعلق ہے اس کا بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ چیزیں غیب کی ہیں یا یہ تفصیلات. ہاں, ایسی کئی چیزیں, کئی مثالیں انہوں نے بیان کی حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں اور کئی مقامات پر. یہاں انہوں نے کہا کہ دیکھیے اسی طریقے سے اس حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کا ذکر کرنے کے بعد بطور خاص آدم کی اولاد میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا کہ لکھے جا چکے تھے, جبکہ سارے لوگوں کو پہلے سے لکھا تھا. تقدیر کے بیان میں حدیث میں موجود ہے, یہ امور قدریہ یا تقدیر سے کے متعلق ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث ہے, صحیح مسلم, ابو داؤد وغیرہ کے مختلف الفاظ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کی تقدیر کائنات کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے, آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا تھا. یہ تقدیر لکھ دی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کامل کا مظہر ہے. قدر اللہ مقادیر الخلق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 الف سنہ. ہاں, آسمانوں اور زمین کے پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ نے تمام چیزوں کی تقدیروں کو لکھ دیا, متعین فرما دیا. تو یہ تقدیر کی بحث ہے جو لکھی. ایک تو تقدیر عامہ, ساری چیزوں کی, کائنات کی ہر بات کو لکھ دیا جانا. پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت ایک تقدیر لکھا جانا, جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں ذکر ہے, ایسے ہی بعض روایات میں یہ بھی ذکر ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کی پیٹھ سے روحوں کو نکالا, میثاق عہد و پیمان لیا, تو اس وقت اہل جنت اور اہل جہنم کو الگ الگ کیا. تو بعض لوگ تقدیر کی ایک دوسری قسم کہتے ہیں کہ ایک کتابت اس وقت بھی ہو گئی. تیسری کتابت جس کا تذکرہ اب یہ کر رہے ہیں. تو میں نے یہ عرض کیا کہ علامہ ابن تیمیہ نے اس کا کئی پہلو بیان کرتے ہوئے ایک پہلو تقدیر کے اعتبار سے بیان کیا اور ساتھ ہی ساتھ اس کائنات کے ترتیب کا ذکر کیا کہ جس طریقے سے دیکھیے آدم علیہ السلام کی ولادت ہوگی دنیا کے اندر, پہلے نبی بھی ہوں گے اور پہلی شخصیت بھی, پھر ان سے نبوت کا سلسلہ شروع ہوگا اور یہ سلسلہ گزرتے گزرتے ابراہیم علیہ السلام, حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے آگے بڑھے گا اور پھر آمنہ کے بطن سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوگی. اس حدیث کے موضوع کو میں اپنے الفاظ میں جو علامہ ابن تیمیہ نے بیان کیا اسے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو آدم کے بعد ابراہیم, عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام
ان لوگوں کے سے گزرتے ہوئے آپ کی ولادت کا تذکرہ کیا گیا. تو گویا نبوت کے جو دور چلیں گے اور اس میں بہت سارے انبیاء پیدا ہوں گے، اس کا نقطۂ عروج اور آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. اور صرف آپ آخری کڑی ہی نہیں ہیں بلکہ مطلق طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے امام ہوں گے. خاص طور سے قیامت کے دن ہے، آپ کو سید المرسلین بنایا گیا. ابھی ہم نے آپ کی خصوصیات عالم برزخ میں انبیاء کرام کے مقابلے میں پڑھی کہ قیامت کے دن آپ تمام انسانوں کی اول و آخر کی شفاعت عظمیٰ آپ کے ذریعے سے واقع ہوگی. آپ تمام لوگوں کے حساب و کتاب کے لیے سفارش کریں گے اور آپ کو لواء الحمد دیا جائے گا، مقام محمود دیا جائے گا. یہ ساری چیزیں ہم نے جانی. تو قیامت کے دن آپ انا سید ولد آدم ولا فخر، آپ نے کہا کہ میں تمام انسانوں کا قیامت کے دن سردار ہوں اور فخر نہیں کرتا. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ اس طرح سے آپ امام مطلق ہے کائنات کے. تو آدم علیہ السلام کی تخلیق اور پھر انسانوں اور بشر کے آنے کا ذکر کر کے آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شخصیت کا تذکرہ کیا کہ مجھ کو نبی لکھا گیا. تو آپ کی نبوت گویت امامت کبریٰ اور آخری نبوت ہے اور تمام لوگ آپ پر ایمان لانے والے ہوں گے. قیامت کے دن تمام لوگوں کی آپ گواہی دینے والے ہوں گے اور آپ کی امت بھی. اس اعتبار سے ایمان مطلق کا تقاضا تھا کہ امام مطلق ہونے کا کہ آپ کا تذکرہ کیا جائے. اور دوسری حیثیت سے دیکھا جائے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا. اب اس امتحان میں ہمارا مقابلہ شیطان اور ابلیس سے ہے. تو علامہ ابن تیمیہ نے یہ بھی بیان کیا کہ ابلیس جو ہے وہ شرور کا منبع بن گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں عہد و پیمان کیا. آدم کو جب بنایا جا رہا تھا تبھی سے اس نے اس سے حسد جلن کا معاملہ اختیار کیا اور اس اپنے دل میں کھوٹ پیدا کیا. اور پھر جب اس کے بعد جب اللہ نے سجدے کا حکم دیا تو اس نے انکار کیا اور پھر مہلت مانگی اور یہ قسم کھائی کہ میں آدم اور بنی آدم کو بہکاؤں گا، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے آ کر ان کو بہکانے کی کوشش کروں گا. چنانچہ دنیا میں جتنے بھی شرور اور فتن ہیں، گمراہیاں آتی ہیں، ان کا سبب ابلیس سے ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابلیس کے مقابلے میں ہدایت کے امام بنائے گئے. یہ گمراہی کا امام ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے امام ہیں. ساری کامیابیاں اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں آپ کے ذریعے سے دنیا میں پھیل رہی ہیں، پھیلے گی. تمام انبیاء سے یہ چیزیں پھیلی لیکن اس کا نقطۂ عروج اور سب سے کامل شکل میں نبوت محمدی ہے. اس لیے آپ کا تذکرہ کیا گیا. جیسے شر کے معاملے میں ابلیس امام ہے مخلوقات کا، ویسے خیر کے معاملے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں خیر کے معاملے میں ساری انسانیت کے لیے. اور اسی طریقے سے بعض روایات کا حوالہ دے کر اس کا درجہ اس میں نہیں بتایا گیا. بعض روایات کے حوالے سے کچھ کتابوں میں یہ بیان کیا گیا کہ جنت میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے اور جنت کی نعمتیں سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گی اور پھر آپ کے بعد آپ کے امتیوں اور دوسرے لوگوں کو پھر ملے گی. ایسے ہی جہنم میں سب سے پہلے جہنم کے عذاب کا مزہ ابلیس اور پھر اس کی ذریت اور اس کے متبعین کو اس کے ذریعے سے حوالے سے یا اس کے بعد ان کا مزہ چکھنا ہوگا. تو اس مناسبت سے معنوی مناسبت کا کئی پہلو پیش کر کے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا کہ اس روایت میں آدم علیہ السلام کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ کہ جب آپ کو بنایا جا رہا تھا اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین یا نبی کے طور پر لکھ دیا گیا. تو آپ کے لکھنے کا ذکر کیا گیا، یہ امر قدری اور تقدیری کے طور پر ہے. اور اس کی مثال دیتے ہوئے ایک پہلو یہ بھی بیان کیا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے تقدیر کے اعتبار سے ہر بچے کے سلسلے میں قرآن و حدیثوں میں بیان کیا گیا کہ بچہ جب استقرار حمل ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، رحم مادر میں جب نطفہ یا وہ کیڑا جاتا ہے جس سے بچے کی ولادت ہوتی ہے، تو اب وہ 40 دن تک رہنے کے بعد علقہ خون ہوتا ہے، پھر کیا جمع ہوا خون بنتا ہے، علقہ بنتا ہے، پھر مضغہ، پھر جسم گوشت کا لوتھڑا. ابھی یہ اس پروسیجر میں گزر رہا ہے اور اس کے بعد جب 4 مہینہ مکمل ہوتا ہے، 40 دن کے یہ پیریڈ ہوتے ہیں ہر مرحلے میں، جب 4 مہینہ مکمل ہوتا ہے تو فرشتہ آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کے بتائے گئے طریقے سے. روایتوں میں فرق ہے. فرشتہ کہتا ہے اے رب علقہ، اے رب مضغہ، اے رب قضا، کہ اے پروردگار یہ علقہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. اب جب اس کے 4 مہینے مکمل ہوتے ہیں تو فرشتہ پوچھتا ہے کہ اب روح پھونکنی ہے تو یہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کا رزق کتنا ہوگا. یہ ساری چیزیں فرشتہ پوچھ کے اسی وقت لکھتا ہے. ابھی آپ
مناسبت پر غور کیجئے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش ابھی ہو رہی ہے، آپ روح اور جسم کے بیچ میں ہیں، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین لکھ دیا گیا، نبی لکھ دیا گیا، اور بچہ ابھی پیدا ہو رہا ہے۔ یہ ہم دوسری حدیث کی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث جو صحیحین میں ہے اس کے موافق ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صادق مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ تم میں سے ایک شخص اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک گویا ٹھہرتا ہے، رکتا ہے، استقرار حمل کے بعد، پھر وہ اسی طریقے سے علقہ کی شکل میں 40 دن ہوتا ہے، پھر مضغہ گوشت کے بوٹی کی شکل میں 40 دن ہوتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے یؤمرو باربع کلمات، جسے 4 کلمات 4 باتوں کے لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ ابھی بچے کی روح نہیں ہوئی، روح ڈالی نہیں گئی ہے، روح ڈالنے سے پہلے یہ 4 کلمات کا حکم ہو گیا، مطلب یہ تقدیر لکھی جا رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں ابھی روح ڈالی نہیں گئی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا گیا، یہ اسی طریقے سے ہے۔ یہاں ایک شخصیت کا، ہم جب ماں کے پیٹ میں تھے تو ہماری شخصیت کے بارے میں 4 چیزیں لکھی گئی اللہ کے حکم سے، اور وہاں کائنات انسانی بشری نسل کا سلسلہ جو دنیا میں جاری ہونے والا تھا، اس نسل کے سلسلے میں ایک خاص بات اور اہم بات لکھ دی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ کو خاتم النبیین بنایا جائے گا۔ کہا یؤمر باربع کلمات، وہ فرشتہ 4 باتوں کے لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور کہتا ہے اکتب عملہ ورزقہ وسعید او شقی ثم ينفخ فیہ الروح، کہ اس کے عمل کو لکھ دو، اس کے رزق کو لکھ دو، اور وہ سعید ہے یا شقی، نیک بخت ہے یا بدبخت ہے۔ یہاں عمل، رزق، شقاوت و سعادت کا ذکر ہے۔ ایک چیز اور ہے جو یہاں روایت میں نہیں ہے کہ اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کی اجل کیا ہوگی، دنیا میں کتنے دن زندہ رہے گا، یہ بھی لکھ دو۔ یہ ایک تقدیر عامہ جو لوح محفوظ میں لکھی ہے، آدم کی تخلیق کے وقت اور اس کے بعد ایک وقت روحوں کو نکالنے کے وقت لکھی گئی۔ یہ ماں کے پیٹ میں ایک تقدیر لکھی جاتی ہے، اور ہر سال شب قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ لیلۃ القدر میں تقدیر کے لکھے ہوئے سال بھر کے پروگرام فرشتوں کے حوالے کرتا ہے، وہ قدر کی رات، تقدیر کی رات کہلاتی ہے۔ تو وہ سالانہ تقدیر ہے، اور کل یوم ہوا فی شان، یہ روزانہ کی بھی ایک تقدیر ہوتی ہے۔ تو یہ ماں کے پیٹ کی تخلیق کا جو لکھی جانے والی تقدیر کا معاملہ ہے، اس کی تمثیل بیان کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سمجھانے کے لیے۔ ثم ينفخ فیہ الروح، پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے، اور اس کے بعد حدیث کا ٹکڑا فقط ثبت فی الحدیث، چنانچہ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ حدیث میں یہ بات ثابت ہے کہ ان کتابۃ العمل والرزق والسعادۃ والشقاوہ تکون قبل نفخ الروح فی الجنین، کہ عمل کا، روزی اور رزق کا، سعادت و شقاوت کا لکھ دیا جانا جنین کے اندر، جو بچہ ماں کے پیٹ میں ابھی تخلیق کے مرحلوں سے گزر رہا ہے، اس جنین کے اندر روح پھونکنے سے پہلے یہ چیزیں لکھی جاتی ہیں۔ اس کا عمل کیا ہوگا، وہ شقی ہوگا کہ سعید ہوگا، اس کی روزی روٹی کیا ہوگی، اور دوسری روایتوں میں ہے کہ اس کی عمر کتنی ہوگی۔ یہاں پھر سے میں ایک جملے میں سوال کروں، کل ہی ایک شخص مجھ سے یہ اعتراض کر رہے تھے کہ جب تقدیر میں لکھا ہے اور انسان گناہ کرتا ہے تو پھر وہ کیسے جواب دہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تقدیر میں لکھے جانے کی وجہ سے آدمی گناہ نہیں کرتا، چونکہ وہ گناہ کرنے والا تھا، گناہ کرنے والا ہے۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے سے علم میں ہے، معلوم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو علم کے اعتبار سے گھیر رکھا ہے، اس لیے لکھا۔ لکھنے کی وجہ سے وہ کرنے پر مجبور نہیں ہوا، وہ کرنے والا تھا اس لیے لکھا ہے۔ اس کی تفصیلات ہم ایمان بالقدر کے باب میں بیان کر چکے ہیں۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کا ایک قول نقل کیا آج کے درس کے اختتام پر، میں اسے پیش کر کے بات کو مکمل انشاءاللہ کل کروں گا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فناسب ھذا انہ بین خلق آدم علیہ السلام ونفخ الروح فیہ تکتب احوالہ، چنانچہ اس کے مناسب یہ تھا، جیسے بچے کا یہ معاملہ ہوتا ہے تو اس کے اعتبار سے یہ بات مناسب تھی کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق اور روح پھونکے جانے کے درمیان آدم کو بنایا جا رہا ہے، ان کا پتلا بنایا گیا، اور وہ جو ہے کیا ہے، وہ گارے کی شکل میں جو بھی تھا اس کو پتلا بنایا گیا۔ اب روح پھونکنے اور پیدا کا بنانے کے درمیان ہی آپ کے حالات کو لکھ دیا جائے۔ آپ کے حالات کو، کن کے حالات کو؟ آدم علیہ السلام کے۔ جیسے بچہ ہم پیدا ہو رہے ہیں تو ہماری 4 چیزیں ماں کے پیٹ میں روح پھونکنے سے پہلے لکھی گئی، ایسے ہی آدم علیہ السلام کے جسم میں روح ڈالنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کے حالات لکھ دیے، اور آدم کے حالات، ان میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ آپ کی اولاد میں
اس کائنات کے امام سید ولد آدم بنی آدم کے سردار بھی پیدا ہوں گے اور وہ خاتم النبیین ہوں گے۔ گویا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر روح پھونکنے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو ماں کی پیٹ میں، بہت غور سے سنیے گا، یہ ماں کے پیٹ میں ہم پیدا ہوئے اور ہمارے اندر روح پھونکے جانے سے پہلے ہماری 4 باتیں لکھ دی گئی۔ اب آدم علیہ الصلوۃ والسلام ماں کے پیٹ میں تو نہیں تھے، ماں باپ سے پیدا نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے بنایا، پھر ان میں روح پھونکی۔ تو جس طرح ہمارے جسم میں روح پھونکنے سے پہلے ہماری تقدیر لکھی گئی اجمالی طور پہ، ایسے ہی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم میں روح پھونکنے سے پہلے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تقدیر لکھی گئی، اور اس تقدیر کے لکھنے میں یہ بات شامل تھی کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئیں گے، جو تمام کائنات کے امام اور سید ولد آدم ہوں گے، جو قیامت کے دن جن کا یہ حال ہوگا۔ چنانچہ آپ کو خاتم النبیین لکھ دیا گیا تھا۔ ہاں وعلیہ فانما يدل الحدیثان السابقان علی انہ کتب صلی اللہ علیہ وسلم کتب نبیا، اور اس بنیاد پر، اس تشریح کی بنیاد پر حدیثیں، پچھلی دونوں حدیثیں یہ بتاتی ہیں، یہ دلالت کرتی ہیں، اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی لکھ دیا گیا تھا اس حالت میں جبکہ آدم روح اور جسم کے مرحلے کے درمیان تھے، ابھی آپ کی پوری ولادت اور روح پھونکنے کا عمل نہیں ہوا تھا۔ الا ان القوم، مگر علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ مگر یہ بدعقیدہ لوگ یہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ الا ان یلووا اعناق النصوص لین، مگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ نصوص یعنی قرآن اور حدیث کے مضامین کو، ان کی باتوں کو وہ موڑ دیں، پوری طریقے سے اس کو پھیر دیں لیتای تتفق مع اہواءہم، تاکہ یہ ان کی خواہشات اور ان کے گڑھے ہوئے عقیدے بدعت کے مطابق ہو جائیں۔ یعنی قرآن حدیث کو بدلنا چاہتے ہیں، اس کے معنی کو پھیرنا چاہتے ہیں۔ قرآن حدیث کا معنی ہم نے بیان کیا کہ یہ ہے کہ حضرت آدم کی ولادت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی تقدیر لکھی، اور اس میں یہ بھی تھا کہ سید ولد آدم محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہوں گے، لیکن اس معنی کو پھیر کر وہ دوسرا معنی پہنا رہے ہیں کہ آپ کی پیدائش سب سے پہلے ہو گئی۔ وہ نصوص کو پھیرنا چاہتے ہیں، موڑنا توڑنا چاہتے ہیں، تاکہ ان کی خواہش اور گڑھے ہوئے عقیدے کے مطابق ہو جائے۔ فاتوا بامور حیرت عقولهم قبل الاخرین، علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ چنانچہ نتیجے میں وہ ایسی باتیں پیش کرتے ہیں کہ دوسروں سے پہلے خود ان کی عقلیں بھی اس میں حیران ہو جاتی ہیں۔ اس عبارت کے بعد شیخ نے امام سبکی کے ایک لمبی چوڑی عبارت کو نقل کیا ان کی کتاب کتاب التعظیم والمنہ سے، اور پھر اس پر کچھ استدلالات کا ذکر کیا، لیکن ان کے استدلالات کا ایک ایک کر کے انہوں نے رد کیا ہے۔ انشاءاللہ اس کا کچھ تذکرہ اگلے درس میں ہم کریں گے، اور ان کی اس سلسلے کی تیسری اور آخری دلیل جو اس میں پیش کی گئی ہے اس پر محاکمہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔